مگر نہیں، ہم نے کیا سکھایا مسجد میں؟ ہم نے یہ سکھایا کہ ادھر والی باؤنڈری سے ادھر جائے گا، اگلی مسجد میں جائے گا تو کافر ہو جائے گا. مطلب خالد تم تزکیہ ہی سکھا دیتے تب بھی چلو میں سمجھتا کہ چلو ہم سیاسی اسکول کھول لیں گے کہیں پہ. آپ نے اس تزکیے کے اندر بھی کنویں کھود دیے. ابھی میرا ایک ٹی وی پہ انٹرویو چل رہا تھا ایک چینل کے اوپر اسی فلسطینی ٹاپک کے اوپر. سارے مکاتب فکر کے علماء اکرام بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے ان سے کہا کہ ایسا کریں، آپ اس وقت ایک ہی تلوار ہے جو اس وقت یہودیوں پہ چل رہی ہے اسرائیل کے خلاف، اس کے لیے دعا کر لیتے ہیں. آئیں حسن نصر اللہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. مجال ہے جو کسی ایک مولوی نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوں، چپ ہو گئے سارے. کہتے ہیں ہم جی ہماری وجہ سے اسلام بچا ہوا ہے. یہ اسلام بچایا آپ نے؟ ایک ہی تلوار ہے جو مسلمان اسرائیل کے خلاف چلا رہا ہے، اس کے لیے دعا کے ہاتھ نہیں اٹھا سکے لوگ. یہ باتیں کریں گے فلسطین بچانے کی. مطلب ایک بیماری کے اندر اور بھی بڑی بیماری ڈال دی گئی. خالی تزکیہ ہی پورا کرایا تھا، یہ تزکیہ کرایا آپ نے. حسن نصر اللہ کے لیے دعا نہیں کی جا رہی. سوچیں. اور میں نے جب کہا کہ چلے سسٹم اسٹیبلش کر لیں تو علماء کرام نے کہا نہیں ہے، سسٹم جن لوگوں کے پاس وہ مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہوا ہے. سوچیں ذرا یہ فلسفہ کہاں سے آیا ہے؟ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ چاہے ظالم ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، اگر وہ مسلمان ہے اور آپ کا حکمران بن گئے تو اتباع کرنا آپ پہ اسلامی فریضہ ہے. تو حسن نصر اللہ مسلمان نہیں، اس کے لیے کیوں نہیں دعا کی آپ نے؟ اس کی دعا کے لیے ہاتھ نہیں، کیونکہ آپ اپنے فرقے کے علماء کو صرف اور صرف پروجیکٹ کرتے ہیں. اور چاروں فرقوں کے علماء اس وقت تزکیہ نفس کے اوپر ہے. میں تو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ آپ خود مسلمانوں کا آئی کیو ڈراپ کر رہے ہیں. اگر یہی سسٹم اسلام نے سکھانا تھا کہ جیسا مرضی ہو، اس نے ایک دفعہ پاور مسند پکڑ لیا خلافت کی تو آپ نے اس کو تباہ کرنی ہے. تو حسین علیہ السلام کو بھی آپ ہی سکھانے والی باتیں کر رہے تھے نا، جو راستے میں مل رہے تھے کہ نہیں کرو نہیں کرو. حسین علیہ السلام کو دنیا آپ سمجھا سکے یہ والا فلسفہ. We need a system, we need a very crisp, rational, intellectually secure system. اور تب ہوگا جب یوتھ انٹلیکچولی سیکیور ہوگا، یوتھ سائنٹیفکلی اویئر ہوگا. لیول 1 پہ سائنس آتی ہوگی، بے شک لیول 2 پہ نہ آتی ہو. لیول 2 پہ قرآن آتا ہوگا، بے شک لیول 3 پہ نہ آتا ہو. لیول 3 پہ پالیٹکس آتی ہوگی، اس سے کم کمپرومائز نہیں ہے. یاد رکھیے گا سیاست پہ. سائنس لیول 1 پہ بھی سیکھ لیں، قرآن لیول 2 پہ بھی سیکھ لیں. پچھلی قسطوں میں ریفر کریں، میں نے لیول 1 لیول 2 کیسے ڈیفائن کیا. سیاست لیکن لیول 3 پہ سیکھنی ضروری ہے مسلمان یوتھ کو، ورنہ اسرائیل میں چھوڑیں، اسلام آباد میں بھی بچی ریپ ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر ویٹ کریں اگلی زینب کی کب خبر آنی ہے، بول ٹی وی پہ یا جیو ٹی وی پہ یا جس مرضی ٹی وی پہ، CNN پہ آنی ہے. ویٹ کریں پھر. اور وہ بچی غیر نہیں ہونی، آپ کی اپنی سگی بہن ہونی ہے. کہیں سے تو اپنے آپ کو جھنجھوڑیں. کیا کریں گے جب ہمارے ساتھ ایسے واقعہ ہوتا ہے تو ہم کس کو فریاد کرتے؟ سسٹم کو فریاد کرتے ہیں نا. دیکھ لیں ہمارا سسٹم کیا کیا ہم نے. کیوں؟ کیونکہ جس انسٹیٹیوٹ نے سکھانا تھا سسٹم کی اسٹیبلشمنٹ، پولیٹکس ہوتی کیا ہے، کرنی کیسے ہے، اسلام کہتا کیا ہے، طریقہ کیا بتاتا ہے، سنت سیرہ ہے کیا، کیسے کر کے دکھایا. مگر ہم نے وہ مقصد سے ہی نکال دیا. اس مسلمان کے مقصد سے سیاست کو نکالنے کی مشین اس وقت مسجد بنی ہوئی ہے. جب تک پاکستان ایک سسٹم نہیں ڈیولپ کرتا، وہ بھی کیسے 68% آف یوتھ کا آئی کیو نہیں بڑھاتا، 10 پوائنٹ زیادہ نہیں. کہاں پہ؟ لیول 1 آف سائنس، لیول 2 آف قرآن، لیول 3 آف پالیٹکس. آپ ان تینوں شعبوں کے اندر دیکھ لیں مسلمان لڑکے اور لڑکی کا ایکیومن کتنا ہے. قرآن پہ لیول 0. مسجدوں میں واقعی میں لیول 1 کیا لیول 2 تک قرآن، لیول 3 پہ بھی علماء مل جائیں گے آپ کو، واقعی ملیں گے. وہ ان کی پولیٹیکل ایکیومن کیا ہے؟ لیول 0. سائنس، اللہ معافی، سائنس کے تو خلاف موومنٹ کرتے ہیں. صرف 10 سال کی اسٹریٹجی بتا رہا ہوں آپ کو. یہ یوتھ پھر ایک دم ایسی ایج میں گھس جائے گا جس ایج میں آپ دیکھ رہے ہیں بزرگان کو ہٹ دھرمی پہ اترتے ہیں. فطرت ہے ہماری، ہم ہٹ دھرمی پہ آئیں گے ہی آئیں گے، کیونکہ اتنی عمر دے دی ہے. لٹرلی یہی بولا جاتا ہے، ساحل میاں آپ میرے پوتے کی عمر سے بھی چھوٹے ہیں، آپ مجھے سکھائیں گے.
اور میں کہتا ہوں ہاں یہ جملہ میں نے سنا ہوا ہے سیرہ میں, اس کا جواب آتا ہے مجھے, میں آپ کو سکھاؤں گا. سب سے پہلے تو یہ جملہ دیکھ لیں کہاں لکھا ہوا ہے. یہ میرے نبی کو جملہ بولا جاتا تھا, امیہ بن خلف اور ابو جہل بولتے تھے. میں سکھاؤں گا. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں یہ جملہ جہاں جس سلائیڈ سے آپ نے کاپی کیا ہے وہ ابو جہل کی سلائیڈ ہے. آپ کے پوتے سے عمر میری کم ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جس بندے کا پوتا میرے سے بڑا ہو وہ حق پہ ہے. یہ کرائٹیریا آپ کا کہ جس کا بھی پوتا میرے سے بڑا ہے وہ سچا آدمی ہے. چھوٹی عمر کا بندہ بھی صحیح بات کرے تو صحیح بات ہے. میں آپ کو ریفرنس ہی اپنے نبی کا دے رہا ہوں. میں سینسیکل آرگیومنٹیشن کے تھرو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک اسلام کو 68% یوز سے بات کر رہا ہوں, بابوں سے امید ختم ہے میری, اور ہو بھی نہیں سکتی. میری سائیکولوجیکل ڈیمانڈ ہی نہیں ہو سکتی. سینس کے خلاف ہے بات کہ 68, 75, 95 یہ پاکستان کے جو پارلیمنٹ ہاؤس میں بھرے ہوئے ہم نے, ان سے تو میں نہیں ایکسپیکٹیشن رکھ سکتا. ان کے ایگو کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسی ایگو پہ مریں گے, وہ اسی فلسفے پہ مریں گے. وہ خیر ہے. اس وقت یونیورسٹی گوئنگ گریڈ, ہائی اسکول کے اندر, کالج کے اندر اے لیولس جو کر رہا بچہ, وہ میرا اس وقت سننے والا بچہ جو ہے, لڑکی اور لڑکا دونوں. اور یاد رکھیے گا یہاں پہ میں بات بتا دوں, اگر لڑکی کا ایکیومن لڑکے سے کم ہے تو خود آپ ذمہ دار ہیں جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. ان تینوں لیول پہ, سائنس پہ, قرآن پہ اور پالیٹکس پہ. سائنس لیول 1, قرآن لیول 2 اور پالیٹکس لیول 3. پالیٹکس لیول 3 ہر مسلمان کا فریضہ ہے. بس آپ کو اتنی سی بات بتا دوں کہ اگر مریم نواز اینڈ پارٹی, پی ٹی آئی, شیخ رشید اینڈ پارٹی, ان کا اگر پولیٹیکل ایکیومن جا سکتا ہے اوپر, تو آپ کا کیوں نہیں جا سکتا؟ آپ تو واقعی اسکول اور کالج گئے ہوئے ہیں, آپ تو واقعی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. تو پولیٹیکل ایکیومن, بائی دا وے ان کا پولیٹیکل ایکیومن 3 نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں, کس قسم کے ان کے اقدامات. جب یہ پاور میں آتے ہیں نا, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ پی 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 ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, جب پاور میں آتے ہیں تو دیکھیں کیا کرتے ہیں. پھر پولیٹیکل ایکیومن تو 0 ہے. سو یو نیڈ ٹو سی کہ آپ کو کس طریقے سے اسٹیبلش کرنا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ سٹیپس یہ ہیں. سائنس اس وقت کا فرعون, اس کو تابع کرنا ہے. کس کے تھرو؟ قرآن کے تھرو. انٹلیکچوئل ایکیومن آف دا قرآن ضروری ہے. قرآن سے ڈھونڈیں گے کانسیپٹ اصل میں کیا ہیں. دس از دی اونلی سولوشن. اگر جو اس سولوشن کا حصہ نہیں ہے تو وہ اس سولوشن کا دشمن ہے. بھائی یاد رکھیے گا, کیونکہ اللہ جس پارٹی میں ہوتے ہیں اس کے یا تو اگینسٹ ہو سکتے ہیں آپ, یا اللہ کی پارٹی میں ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت کی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. اس کو اللہ شرک بولتے. اس لیے شرک سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا ظلم ہے کہ تم اللہ کے ہوتے ہوئے نیوٹرل ہو گئے ہو, سائڈ پہ تیسری پارٹی بنا لی ہے. آج تک کسی مسجد سے پوچھ کے دیکھیں گے شرک سب سے بڑا گناہ کیوں ہے, آپ کو جواب مل جائے, مجھے بتا دینا کہ فرد کے اوپر یہ چیز ثابت ہی نہیں ہو سکتی. فرد کے اوپر, یہ جماعت کے اوپر ثابت ہو سکتی ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم کیوں ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.